نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين آمین یا رب العالمین۔ ہم لوگ سورۃ البقرہ الحمدللہ اس کی تفسیر کر رہے ہیں، جس میں ہم نے ابھی تک آدم علیہ السلام کی عظمہ مائک میوٹ کریں، آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بارے میں دیکھا، کس طرح سے پھر انہوں نے اس ممنوع درخت کا جو پھل تھا اسے کھایا اور کس طرح سے دنیا میں وہ آئے، وہ تمام چیزیں ہم نے دیکھی۔ جب ہم آیت نمبر 40 پر پہنچے تب ہم نے دیکھا کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے بات کی، انہیں مخاطب کیا، ٹھیک ہے، انہیں ایڈریس کیا۔ تو اب یہ بنی اسرائیل کا تمام واقعہ کیا ہے، جب تک آپ لوگوں کو وہ سمجھ میں نہیں آئے گا ہم چیزیں سمجھ نہیں پائیں گے کہ ایگزیکٹلی کیا تھا، کیا ہوا، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے ضروری، کیونکہ قرآن میں کیا ہوتا ہے، کوئی بات کہیں پہ ہے، ٹھیک ہے، پھر کوئی بات اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی، کیونکہ ایز پر دا سچویشن آیات نازل ہوتی تھی، جو بھی بات ہوتی تھی، اور پھر جہاں محسوس کیا گیا اس آیت کو وہاں رکھا گیا اللہ کے حکم سے۔ اس بات کو آپ لوگ ہمیشہ یاد رکھیں کہ قرآن کی کون سی آیت کون سی سورہ میں کون سے نمبر پر ہوگی، یہ اللہ کے اذن سے ہی ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر ہم نے جو بنی اسرائیل ہیں ان کے بارے میں دیکھنا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں دیکھنا ہے۔ ہم نے یوسف علیہ السلام تک کے بارے میں پڑھا تھا سیرت، اور وہاں پر ہم نے سٹاپ کر دیا تھا، ہم نے سورۃ البقرہ شروع کی تھی، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی سیرت انشاءاللہ ہم اب پڑھیں گے تاکہ سورۃ البقرہ پڑھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اچھا، موسیٰ علیہ السلام یہ آپ کے اولو العزم پیغمبر ایک بہت بڑا رتبہ، ایک بڑا مرتبہ رکھتے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اگر ہم دیکھیں تو ان کی سیرت کو بیان کرتے میں بھی بہت سارے صورتوں میں سے کہیں سے کوئی سی آیت کہیں سے کوئی سی آیت ہم نے لی تاکہ بات کو مکمل کیا جا سکے۔ پھر بھی جو بھی کوئی غلطی کوتاہی ہو جائے اس کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اتنا علم عنایت فرمائے کہ ہم ان باتوں کو بہترین طریقے سے سمجھ سکیں۔ اچھا، تقریباً 73 صورتوں میں موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ قصص میں فرماتے ہیں کہ یہ کتاب روشن کی آیات ہے، ہم سناتے ہیں آپ کو موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے کچھ احوال حق کے ساتھ ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ سورۃ القصص میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بتا رہے ہیں کہ ہم موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے بارے میں کچھ ایسی باتیں بتا رہے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے مخلص بندے تھے، یعنی خالص اللہ کی عبادت کرنے والے، ظاہر سی بات ہے اللہ کے رسول ہیں، اور آپ ایسے اللہ کے رسول ہیں جنہوں نے اللہ سے بات کی، آپ کو ہم کلام ہونے کا شرف حاصل ہے۔ ہم کلام یعنی بات کی ہے باقاعدہ اللہ تعالیٰ سے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی آتی تھی، جبرائیل علیہ السلام لے کر آتے تھے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو یہ شرف حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود ان سے کلام کیا۔ سورہ مریم میں یہ بات ہمیں پتہ چلتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور کتاب میں تذکرہ کیجئے موسیٰ علیہ السلام کا، یقیناً وہ خاص کیے گئے تھے اور وہ تھے رسول نبی۔ یہاں پر یہ بات بتا دی گئی کہ وہ ایک ایسے رسول نبی تھے جو خاص تھے، مخلص تھے۔ اچھا، آپ کے نسب نامے کی اگر بات کریں تو موسیٰ علیہ السلام بن عمران بن قاہد بن لاوا بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم، یعنی یعقوب علیہ السلام سے زیادہ دور نہیں ہے آپ کا نسب نامہ۔ موسیٰ علیہ السلام دکھتے کیسے تھے؟ موسیٰ علیہ السلام کے دکھنے کی ہم بات کریں تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی تھی، تب جب آپ نے ان کو، جب ہم نے یہ جو
معراج والی حدیث ہے، ہم نے پڑھی ہے نا کئی باری، کہ اس میں آپ نے انبیاء سے ملاقات ہوئی تھی، عیسیٰ علیہ السلام سے بھی، موسیٰ علیہ السلام سے بھی، ابراہیم علیہ السلام سے بھی، تو وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تھا. ان کے بارے میں بہت ساری احادیث میں تذکرہ ملتا ہے رسول اللہ کا، کہ آپ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام لمبے قد والے تھے، اور ایک قوم تھی اس زمانے میں شنوع، تو اس کے لوگوں کی طرح آپ لگتے تھے. آپ کا جو رنگ تھا ویٹش، گندمی ہوتا ہے نا، ویٹش کلر جس کو ہم بولتے ہیں، ہمارے یہاں بھی ہندوستان میں بھی بہت ہوتا ہے لوگوں کا، تو گندمی آپ کا کلر تھا، قد لمبا تھا، بال گھنگرالے تھے. ٹھیک ہے، تو یہ ان کے بارے میں ہے. اور آپ بڑے طاقتور تھے، مطلب اچھے کہتے ہیں نا لہیم شہیم لوگ جو ہوتے ہیں اس طرح کے تھے آپ. اچھا، ایک اور بات جو ان کے بارے میں پتہ چلتی ہے کہ آپ کی آواز میں لکنت تھی. لکنت یعنی آپ سٹیمر کرتے تھے، ہکلانا جس کو بولتے ہیں. اور اس کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے، فرعون کے الفاظ کوٹ کیے ہیں اللہ تعالیٰ نے سورہ زخرف میں، کہ وہ کہتا ہے انا خیر من ھذا، میں بہتر ہوں اس سے، بلکہ ہے انا خیر من ھذا، کیا میں اس سے بہتر نہیں ہوں. جو ایک بے عزت آدمی ہے، مطلب توہین میں بولا فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے، اور کہا اور صاف بات بھی نہیں کر سکتا. تو یہ فرعون کے الفاظ تھے جو موسیٰ علیہ السلام کے لیے کہے کہ وہ صاف بات بھی نہیں کرتے. اور یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ حالانکہ وہ ان کی آواز میں لکنت تھی، وہ صحیح نہیں بول سکتے تھے، لیکن یہ بتائیں کیا آواز صحیح نہیں ہونا، یا یہ کہیں کہ ظاہری کوئی عیب، کیا اللہ کی عبادت، اللہ کا خاص بندہ بننے سے ہمیں روک سکتا ہے؟ ہرگز نہیں. یہ بات ہمیں کہاں سے پتہ چل رہی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کی اس بات سے. ہوتا ہے نا کہ اگر ہماری آواز بہت صاف نہ ہو تو ہم لوگ ڈرتے ہیں اسپیچ دینے سے، ہے نا، کہ میں تو صاف ہی نہیں بول سکتی، مجھے تو بولنے میں بھی ڈر لگتا ہے نارملی. لیکن وہی چیز جب ہم اللہ کا کلام، اگر ہم اللہ کی جو تعلیم ہے اس کی دعوت کے لیے اگر ہم استعمال کرتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ اس میں خود بخود تاثیر پیدا کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ خود بخود اس میں مدد فرماتے ہیں. اور بہت سے ایسے اگزامپلز میں نام نہیں لوں گی، آپ دیکھیں اپنے آس پاس دکھ جائیں گے کہ جو تھوڑا سا اسٹیمر کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تھوڑی صاف زبان نہیں ہوتی، لیکن اس کے باوجود بہت بڑے ایک اسکالر ہیں. ٹھیک ہے، تو ظاہری اگر آپ کے اندر کوئی عیب ہے تو وہ آپ کو اللہ کا ایک بہترین بندہ بننے سے نہیں روک سکتے. سورہ قصص میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنی اسی کمی کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام تھوڑا گھبرا گئے جب ان کو نبی بنایا گیا، رسول بنایا گیا. تو انہوں نے کہا وہ اخی ہارون، اور میرا بھائی ہارون، ہوا افصح منی لسانا، وہ مجھ سے زیادہ فصیح زبان والا ہے، یعنی وہ زیادہ مجھ سے صاف بات کرتا ہے، تو آپ اسے میرے ساتھ مددگار کے طور پر بھیج دیجئے. یعنی یہ جو فرمائش تھی کس نے کی تھی؟ موسیٰ علیہ السلام نے کی تھی کہ آپ ان کو میرے ساتھ نبی بنا دیجئے، میرا مددگار بنا دیجئے. اور اللہ تعالیٰ نے ہارون علیہ السلام کو نبی بنایا تھا تاکہ وہ میری تصدیق کرے. مجھے اندیشہ ہے کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے. کون؟ جو فرعون کے جو لوگ تھے، آل فرعون تھے، وہ مجھے جھٹلا دیں گے کیونکہ میں صحیح نہیں بول پاتا، تو آپ ہارون کو میرے ساتھ کر دیں. ہارون علیہ السلام بڑے تھے اور موسیٰ علیہ السلام عمر کے لحاظ سے چھوٹے تھے، لیکن اگر درجات کی بات کریں تو موسیٰ علیہ السلام رسول ہیں اور ہارون علیہ السلام نبی ہیں. ٹھیک ہے، بہت سارے فرق ہیں نبی میں اور رسول میں. ایک تو بس یہ سمجھ لیں سب سے بڑا فرق کہ کتاب دی جاتی ہے رسول کو، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی تھی، ٹھیک ہے، ہارون علیہ السلام نبی تھے. اور رسول جو ہوتا ہے خاص قوم کے لیے بھیجا جاتا ہے، کسی خاص قوم کی طرف اس کو بھیجا جاتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کو
بنی اسرائیل کے لیے بھیجا گیا. خیر تو یہ ساری باتیں ہوئیں. اچھا اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ سب کو یاد ہے یوسف علیہ السلام کا واقعہ کہ کس طرح یعقوب علیہ السلام کے جو بیٹے تھے حسد کی وجہ سے انہوں نے کیا کیا، یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا، اور وہاں سے کچھ لوگ آئے جو غلام بیچے جاتے تھے پہلے زمانے میں، انہوں نے جو اس طرح سے جو خانہ بدوش لوگ ہوتے ہیں نا، ایک جگہ سے دوسری جگہ، یا تاجر لوگ ہوتے ہیں، اس طرح سے کچھ لوگوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں سے نکالا اور انہیں اپنے ساتھ مصر لے گئے. مصر جو آج ایجپٹ ہے، ٹھیک ہے، وہاں لے گئے اور وہاں لے جا کر انہیں بیچ دیا تھا. اس طرح سے یوسف علیہ السلام ایجپٹ پہنچ گئے. اب جب آپ ایجپٹ پہنچے، پھر ہم نے پورا واقعہ پڑھا تھا کس طرح سے وہاں پہ قحط سالی ہوئی. قحط سالی کہتے ہیں سوکھے کو، سوکھا جو پڑ جاتا ہے نا، بارش نہیں ہوتی. سوری. پھر وہاں پر کس طرح سے پھر یعقوب علیہ السلام کے باقی بیٹے تھے وہ وہاں پہنچے، یوسف علیہ السلام نے انہیں پہچانا، پھر اپنے بھائیوں کو معاف کیا اور اپنے پورے خاندان کو اپنے ساتھ بلا لیا. تو اس طرح سے فلسطین سے جو پورا بنی اسرائیل تھا، بنی اسرائیل کیا ہے؟ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے، ماشاءاللہ 12 بیٹے. اب آپ سوچ لیں، آپ میں ہم میں کوئی بھی ایک کسی ایسی ایک خاتون کے بارے میں سوچے، ایک ایسی فیملی کے بارے میں سوچے جس کے 12 بیٹے ہوں. اب آپ سوچ سکتے ہیں نا، 12 بیٹوں کا اگر کوئی باپ ہے تو اس کا تو خود کا گھر ہی پورا خاندان ہو جاتا ہے. یہی یعقوب علیہ السلام کے ساتھ تھا. تو وہ اپنے سارے بیٹوں کے ساتھ مصر پہنچ گئے تھے. اس طرح سے فلسطین سے مصر کا سفر طے ہوا. ٹھیک ہے، ہم یہ کہیں نا کہ ہمارے جو اگر ہم اپنے جو نبی ہیں، ہمارے جو انبیاء جو گزرے ہیں، اگر ہم ان کے بارے میں بات کریں، پہلے تو فلسطین میں تھے، پھر مصر میں کیسے پہنچے؟ تو یوسف علیہ السلام کی وجہ سے. سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر جب وہ سب یوسف کے پاس پہنچ گئے تو انہوں نے جگہ دی اپنے پاس اپنے والدین کو، کہا کہ اب آپ لوگ مصر میں داخل ہو جائیں، اللہ نے چاہا تو پورے امن اور چین کے ساتھ یہاں پر رہیں. اچھا کہا جاتا ہے کہ جب وہ لوگ مصر میں یعنی ایجپٹ میں داخل ہوئے تھے بنی اسرائیل، تو ان کی تعداد صرف 80 تھی. ظاہر سی بات ہے، 12 بیٹے، ان کی اولادیں، بیوی، بچے ملا کے سب 80 تھے. لیکن جب آپ لوگ مصر میں آئے، اب ظاہر سی بات ہے 12 سے 80 تھے، 80 سے بڑھتے 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 یہاں پہ سالوں آپ رہے، جنریشنز گزری. تو جب یہاں سے موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کر گئے تو کہا جاتا ہے کہ ان کی تعداد 6 لاکھ تک ہو گئی تھی. ظاہر سی بات ہے 12 سے بڑھتے بڑھتے پورا ایک پورا قبیلہ ہی ہو گیا تھا، وہ ایک پوری قوم تھی بنی اسرائیل. تقریباً 6 لاکھ تھے. اچھا یہ بتائیں کہ یہ ہینڈ ریز کیجئے گا، یہ بات کس کس کو معلوم ہے کہ فرعون جو ہوتا ہے وہ نام نہیں ہوتا، وہ لقب ہوتا ہے، ٹائٹل ہوتا ہے؟ یہ کس کس کو معلوم ہے؟ ذرا ہینڈ ریز کریں. یہ کس کس کو معلوم ہے کہ فرعون نام نہیں ہے بلکہ بادشاہ کو فرعون کہا جاتا ہے؟ ماشاءاللہ شمیم کو پتہ ہے، اور کسی کو نہیں پتہ؟ چلیں میں بتا دیں. اس زمانے میں بادشاہ کو بولتے تھے اس زمانے میں. چلیں پھر میں بتا دیتی ہوں. تو یہ ہوتا تھا، چلیں ہم ہینڈز ڈاؤن کر لیں. چلیں، ہوتا یہ تھا کہ ہر جگہ کے بادشاہ کا ایک نام ہوا کرتا تھا. جیسے ہندوستان میں کہا جاتا ہے نا راجہ، ٹھیک ہے، یہ تو خیر ٹائٹل نہیں ہوتا لیکن نارملی بادشاہ کو راجہ کہتے ہیں جیسے. اچھا جو ایتھیوپیا ہے، حبشہ افریقہ میں ایک کنٹری ہے، وہاں کے بادشاہ کو کہا جاتا تھا نجاشی. ٹھیک ہے، جو بھی بادشاہ گزرے گا اسے نجاشی کہا جائے گا. ملک روم ہیں، قسطنطنیہ ہیں، وہاں کے بادشاہ کو قیصر کہتے تھے. اسی طرح مصر میں جو بھی بادشاہ آتا تھا اس کو فرعون کہا جاتا تھا. فرعون نام نہیں ہے،
ٹھیک ہے. ہم کہتے ہیں نا فرعون کی ممی ہمیں معلوم ہے کہ ابھی ہے، پرزرو کی ہوئی ہے. تو وہ فرعون جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے والا فرعون تھا، لیکن نام فرعون نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، بادشاہ کو فرعون کہتے ہیں. بادشاہ کو ہی اگر آپ حبشہ چلے جائیں گے تو نجاشی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، ملک روم چلے جائیں گے تو قیصر کہتے ہیں. بادشاہ کو ہی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو مصر کا جو بادشاہ ہوتا تھا وہ فرعون کہلاتا تھا. اچھا، یوسف علیہ السلام کے زمانے میں جو فرعون تھا اس کا نام تھا ایان بن وعید. اچھا، کچھ ناموں میں غلطی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، جو ہم ہسٹری سے اٹھاتے ہیں، چیزیں لیتے ہیں، اس میں کچھ غلطیاں ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے، کہیں اور اگر آپ کو نام ملے یا کچھ اور معلومات ہو تو ہم اسے غلط نہیں کہتے، بلکہ بہت ظاہر سی بات ہے، کافی پرانی یہ چیزیں ہوتی ہیں. تو اور اگر ہمارے عقیدے پر یہ اثر نہیں ڈالتی تو ہم ہسٹری سے ریلیٹڈ کچھ چیزوں کو اگنور کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا جی، اوکے. تو یوسف علیہ السلام کے زمانے میں جو فرعون تھا اس کا نام کہا جاتا ہے کہ ایان بن وعید تھا، اور وہ بڑا اچھا انسان تھا. ہم نے پڑھا بھی نا، یوسف علیہ السلام کے زمانے میں جو بادشاہ تھا وہ بڑا اچھا تھا، اور یوسف علیہ السلام کو بڑا ہی احترام کے ساتھ وہ رکھتا تھا. آپ کی ایک ڈیزگنیشن تھی. ٹھیک ہے، سلطنت کے جتنے بھی اہم مسائل ہوتے تھے، جتنے بھی ڈیسیجن لیے جاتے تھے وہ یوسف علیہ السلام لیا کرتے تھے، اور بڑی عقل مندی کے ساتھ انہوں نے کام لیا تھا. اور جب ان کا پورا خاندان یعنی ان کے تمام بھائی جب مصر پہنچ گئے تھے تو سب نے ان کا بڑا احترام کیا کہ بھئی یوسف علیہ السلام کے والدین ہیں، یوسف علیہ السلام کے بھائی ہیں. تو بڑی عزت ان کو دی گئی تھی اور بڑی شاہانہ زندگی گزارتے تھے کیونکہ یوسف علیہ السلام کی وجہ سے. اچھا، اب یہ جب فرعون ختم ہوا تو دوسرا فرعون آیا. اب جو دوسرا فرعون تھا وہ بڑا ظالم تھا. اس کو یہ برداشت نہیں ہوا کہ یہ تو بھائی جیسے ہم کہتے ہیں نا ریفیوجیز ہیں، شرنارتھی جیسے ہم کہتے ہیں، تو یہ لوگ تو مطلب ہمارے ملک میں آ گئے، ہمارا کھانا کھاتے ہیں، اور مطلب ہم انہیں کیسے برداشت کریں. پسند نہیں تھا. اس بادشاہ نے کیا کیا کہ بنی اسرائیل پر مصیبتوں کا پہاڑ توڑ دیا. اور ظاہر سی بات ہے یوسف علیہ السلام کی بھی جب وفات ہو گئی، جب تک حیات تھے بہت اچھے رہے یہ لوگ، لیکن یوسف علیہ السلام کی بھی وفات ہو گئی، اس فرعون کی بھی ہو گئی جو اس زمانے میں تھا. اس کے بعد بہت مشکل ہوا. پھر وہ فرعون بھی جو تھا وہ ختم ہو گیا. پھر ایک اور فرعون آیا، اس کا نام کہا جاتا ہے کہ ولید بن مسعب تھا. ولید بن مسعب. اور یہ وہی فرعون ہے جن کی جو بیوی ہیں وہ تھی آسیہ بنت مزاحم. آسیہ جو ان کی بیوی ہیں، آسیہ ہم کیا کہیں، علیہ السلام کہیں ان کو، سلامتی ہو ان پر اللہ کی. ان کے بارے میں رسول اللہ فرماتے ہیں کہ عورتوں میں مریم بنت عمران یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ماں اور فرعون کی بیوی آسیہ کے سوا کوئی اور کامل پیدا نہیں ہوئی. یعنی اتنی ان کی، اور بھی یہ حدیث اس میں عائشہ رضی اللہ عنہ کا بھی نام ہے. ٹھیک ہے، لیکن آسیہ علیہ السلام کے لیے بڑی ہی خوبصورت الفاظ ادا کیے گئے کہ وہ بڑی ہی کامل ہیں. ٹھیک ہے، اور جنتی ہیں. تو آپ جو تھیں بہت نیک تھیں، پاک باز تھیں، اور اب آپ کہیں گے کہ فرعون سے کیسے ان کی شادی ہو گئی، ہے نا؟ آپ تو اللہ کی عبادت کرنے والی تھیں، اور فرعون جو تھا وہ بڑا ہی ظالم بادشاہ تھا. تو اب ہوا یہ کہ فرعون نے زبردستی ان کے باپ سے پیغام بھیجا کہ میں ان سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. اب منع کر دیا ان کے باپ نے کہ بھائی میری بیٹی تو شادی نہیں کر سکتی، ایک کافر سے بھلا کیسے شادی کرے. لیکن ہوا کیا کہ فرعون نے کہا کہ اگر مجھ سے تمہاری بیٹی نے شادی نہیں کی تو تمہارے پورے خاندان کو تباہ کر دوں گا، فنا کر دوں گا، برباد کر دوں گا. اب بیچاری جو آسیہ تھی وہ کیا کرتی، انہوں نے نکاح کے لیے ہاں کر دی. اب فرعون کو انہوں نے ہمیشہ برا جانا، لیکن اس کے ساتھ انہوں نے زندگی بسر کی. اور
یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ کی زندگی کے اندر ایسی سچویشنز آ جائیں، ٹھیک ہے، کہ آپ کو ایک فرعون جیسا شوہر کا ساتھ مل جائے، تو بھی آپ نے اللہ کا ساتھ نہیں چھوڑنا. اگر ایسی مجبوری بھی آ جائے تو اللہ کا ساتھ نہیں چھوڑنا. دیکھیں وہ جنتی عورتوں میں شمار ہیں، ہے نا، حضرت آسیہ جنتی عورتوں میں شمار کی جاتی ہیں. لیکن کس کی بیوی تھیں؟ فرعون کی بیوی. فرعون کے ساتھ رہتے ہوئے بھی انہوں نے کبھی اپنے ایمان کو داؤ پر نہیں لگایا. اچھا، یہ فرعون جو تھا یہ بہت ہی ظالم شخص تھا، اور وقت کے ساتھ ساتھ وہ اتنا زیادہ ظالم ہو گیا کہ شاید کوئی اس انتہا تک پہنچ بھی نہ سکے، بلکہ وہ اپنے آپ کو رب ہونے کا دعویٰ کرتا تھا. وہ کہتا تھا میں رب ہوں. فرعون نے کہا، سورہ قصص میں ہے، اور فرعون نے کہا اے درباریوں، میں تو اپنے سوا تمہارے لیے کسی معبود کو نہیں جانتا. کیا کہا؟ کہ میں ہی تمہارا معبود ہوں، کسی اور معبود کو نہیں جانتا. تو اے حامان، ذرا تم میرے لیے مٹی کی اینٹوں کو آگ سے پختہ کرو، پھر میرے لیے ایک اونچا محل بناؤ تاکہ میں جھانک سکوں موسیٰ کے الہ کو، اور میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ جھوٹا ہے. معاذ اللہ، مذاق اڑایا فرعون نے. ٹھیک ہے، ان کا جو بڑا ہی ایک ساتھ جو یہ کہہ لیں کہ جیسے وہ نہیں ہوتے منسٹرز ہوتے ہیں، حامان، اس سے کہا کہ تم ایک کام کرو کہ جو مٹی کی اینٹیں ہوتی ہیں انہیں ذرا اچھے سے پکاؤ، اس سے ایک بڑا اونچا محل بناؤ، بڑی اونچی عمارت بناؤ، اور میں وہاں پہ چڑھ کر دیکھوں کہ یہ جس کو الہ کہتے ہیں، جس کو معبود مانتے ہیں، وہ کون ہے، میں ذرا جھانک کے اوپر دیکھ سکوں. معاذ اللہ. ٹھیک ہے، اور یہ بھی کہا کہ میں تو موسیٰ کو جھوٹا سمجھتا ہوں، کیونکہ میں تو خود رب ہوں، میں کسی اور رب کو کیوں مانوں. اسی طرح سے سورہ زاریات میں ہے، انا ربکم الاعلی، کہا کہ میں ہوں تمہارا سب سے بڑا رب. تو یہ اس کی انتہا تھی ظلم کی، اپنے آپ کو ہی رب کہنا شروع کر دیا تھا. سورہ قصص میں ہے کہ یقیناً فرعون نے بہت سرکشی کی تھی زمین میں، یعنی مصر میں، اور اس نے تقسیم کر دیا تھا اس کے باسیوں کو گروہ میں، اور اس نے دبا رکھا تھا ان میں سے ایک گروہ کو. وہ ان کے بیٹوں کو ذبح کر دیتا تھا اور ان کی عورتوں کو زندہ رہنے دیتا تھا. یقیناً وہ فساد مچانے والوں میں سے تھا. اب آپ لوگ جانتے ہیں کلاس ہوتی ہے سوسائٹی میں، ہائی کلاس، لو کلاس، ہے نا، ایلیٹ کلاس. ابھی بھی ماننے والے ابھی بھی مانتے ہیں. ٹھیک ہے، کاسٹ سسٹم ہوتا ہے، یہ اونچی کاسٹ کا ہے، یہ نیچی کاسٹ کا ہے. ٹھیک ہے، ماننے والے ابھی بھی مانتے ہیں. تو اس زمانے میں، فرعون کے زمانے میں بھی یہ ایک ڈویژن تھا سوسائٹی کا، یہ ایلیٹ کلاس ہے، یہ لو کلاس ہے. تو انہوں نے کیا کیا تھا کہ جو بنی اسرائیل تھے نا، ان کو لو کلاس میں ڈالا تھا. مطلب بالکل لو کلاس بھی کیا کہ ایک دم ذلیل درجہ بنا کے رکھا تھا. ان کو ہر طرف سے ذلیل کیا جاتا تھا، حقیر سمجھا جاتا تھا. یوسف علیہ السلام کے زمانے میں جہاں یہ ایلیٹ کلاس کے لوگ تھے، وقت کے ساتھ ساتھ یہ بالکل حقیر کلاس کے لوگ ہو گئے، بلکہ انہیں مزدور کنسیڈر کیا جاتا تھا. لیبر کلاس تھی یہ. جتنا بھی مزدوری کا کام ہوتا تھا، غلامی کا کام ہوتا تھا، اور جتنے بھی مطلب لوور کیٹر کے کام ہوتے تھے وہ سب ان سے لیے جاتے تھے. ان کی عورتوں سے باندیوں والے کام کروائے جاتے تھے، ہر طرح کی مزدوری ان سے کروائی جاتی تھی. اور جو مصر کے خاص مصر کے لوگ تھے، مصری لوگ، وہ کہلاتے تھے قبطی. ٹھیک ہے، مصری لوگ قبطی کہلاتے تھے. یاد رکھیے گا، یہ قبطی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک ہم پڑھیں گے. ٹھیک ہے، کبھی کوئی بات آئی کہ تمہیں بتاؤں گی تو کون وہاں پہ قبطی تھا. ٹھیک ہے، تو مصر کے جو لوگ تھے وہ قبطی کہلاتے تھے اور ایلیٹ کلاس کے مانے جاتے تھے. اچھا، فرعون اور اس کے درباریوں نے باہمی مشورہ کیا کہ بنی اسرائیل کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا کہ ان کے اولاد میں انبیاء اور بادشاہ پیدا فرمائیں گے. اب یہ بات سب کو معلوم تھی کہ یہ بنی اسرائیل ہے، ابراہیم علیہ السلام کی نسل ہے جو چلی آ رہی ہے.
اور جو وہاں کے جو پرانے لوگ تھے وہ یہ بھی جانتے تھے کہ ان کے بارے میں یہ اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ کیا ہے، جس بھی طرح سے وہ اللہ کو مانتے ہوں، سمجھتے ہوں. تو انہوں نے کہا کہ یہ بات تو ہے کہ اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ ان میں بادشاہ پیدا ہوں گے، ان میں انبیاء پیدا ہوں گے. ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی نا. تو اب جب اللہ کا وعدہ ہے تو پورا تو ہوگا. دیکھیں کوئی کتنا بھی اللہ کو نہ ماننے والا ہو، اس کے دل میں یہ چیز ضرور ہوتی ہے کہ اللہ ہے، چاہے وہ مانے چاہے نہ مانے، دل میں معلوم ہوتا ہے اس کے. اب جب انہیں یہ بات ان لوگوں نے ڈیسائیڈ کی کہ بھائی یہ تو اللہ تعالیٰ کا کہی ہوئی بات ہے، کہیں سچ نہ ہو جائے، انہوں نے مشورہ کیا اور مشورہ کر کے یہ فیصلہ نکالا کہ ایک کام کرتے ہیں، بنی اسرائیل میں چکر لگاتے ہیں، دیکھتے ہیں جہاں پر بھی کوئی بچہ ہوگا، جو بچہ پیدا ہوگا اس کو ذبح کر دیا کریں گے. ایسا ہی ہوا، جو بھی بچہ پیدا ہوتا اس کو کیا کرتے یہ لوگ ذبح کر دیتے. وہی بات قرآن میں بار بار فرمائی کہ آپ کیا کرتے تھے، بچوں کو ذبح کر دیا کرتے تھے اور عورتوں کو چھوڑ دیا کرتے تھے، کیونکہ نبی جو ہے عورت تو نہیں ہو سکتی. اب یہ کیا کرتے، بچوں کو پیدا ہوتے کے ساتھ مار دیتے، ذبح کر دیتے. لیکن ہوا یہ کہ بچے جب ختم ہوتے گئے ہر بچے کو مار دیتے، کسی کو زندہ ہی نہیں چھوڑتے. اور بڈھے جو تھے وہ اپنے آپ مر رہے تھے، ایک عمر پہ آ کے بڈھے اپنے آپ مر رہے تھے. اب ہوا یہ کہ بچے جو لڑکے تھے ان کو ذبح کر دیا، بڈھے اپنے آپ آدمی مرتے جا رہے تھے. ایسے تو ان کی تعداد کم ہونے لگی، بنی اسرائیل میں صرف عورتیں بچ رہی تھیں. اب انہوں نے کہا کہ اگر ایسے ہم نے تمام بنی اسرائیل کو ختم کر دیا تو کیا ہوگا، ہماری مزدوری کون کرے گا، ہمارے گھر کی غلامی کون کرے گا، ہمارے گھر کا جھاڑو برتن کون کرے گا، ہے نا، یہ تو بڑا مشکل ہو جائے گا، ہماری خدمت کون کرے گا. پھر کیا کریں، پھر ڈیسائیڈ کیا کہ چلو ایک کام کرتے ہیں، 1 سال ہم ان کے بچوں کو ذبح کریں گے اور 1 سال ہم چھوڑ دیا کریں گے. کیا ڈیسائیڈ کیا کہ 1 سال ذبح کرتے ہیں، 1 سال چھوڑ دیتے ہیں. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کا کرنا کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہارون علیہ السلام کے ساتھ اس سال حاملہ ہوئی جس میں لڑکے ذبح نہیں کیے جاتے، یعنی 1 سال کا فرق تھا ہارون علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام میں. تو جس سال ڈیسائیڈ کیا گیا کہ ہم کسی کو قتل نہیں کریں گے، ذبح نہیں کریں گے بچوں کو، اسی میں ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے. اور جس سال بات آئی ذبح کرنے کی اس سال موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. اب موسیٰ علیہ السلام کیسے بچے وہ ہم ابھی دیکھتے ہیں. اب اچھا یہاں پہ آپ لوگوں نے جنہوں نے پہلے کبھی یہ پڑھا ہوگا، ٹھیک ہے، تو اس میں آپ لوگوں نے ایک بات سنی ہوگی، آپ لوگوں نے یہ بات سنی ہوگی کہ فرعون نے ایک خواب دیکھا تھا اور اس خواب میں اس نے یہ دیکھا تھا کہ ایک شخص ہوگا بنی اسرائیل میں سے جو فرعون کو ختم کر دے گا، اور وہ اتنا ڈر گیا تھا کہ اس نے ان کے لڑکوں کو ذبح کرنا شروع کر دیا. سنا ہے، سنی ہوگی نا یہ بات. تو اس خواب کے بارے میں جو باتیں کی جاتی ہیں اس کا کہیں سے کوئی ثبوت نہیں ملتا، ٹھیک ہے، اس کی کوئی حقیقت ہمیں صحیح روایات سے نہیں ملتی، ٹھیک ہے. یہ صرف ایک قیاس لگایا جاتا ہے کہ اس طرح سے اس ڈر سے. اچھا جنہوں نے نہیں کچھ بھی نہ سنا ہو میں انہیں بتا دوں کہ آپ سیرت کبھی پڑھیں گے، دیکھیں گے، کئی جگہ آپ کو یہ ملے گا کہ فرعون نے خواب دیکھا تھا جس میں بنی اسرائیل کا ایک شخص اسے قتل کرے گا، کچھ اس طرح کی روایت ہے، اور جس وجہ سے اس نے بچوں کو قتل کرنا ذبح کرنا شروع کیا. تو یہاں پر اس کی کوئی حقیقت ہمیں ملتی نہیں ہے، جب ہم اسے سرچ کرتے ہیں کہیں نہیں ملتی، ٹھیک ہے. اسرائیلی روایتیں ہوتی ہیں، کئی روایات ہیں جو اسرائیلی ہیں، جن کا کوئی سر پیر نہیں ہے، اور وہ چلی آتی ہیں اور پھر ان کو کوٹ کر لیا جاتا ہے. آپ اور ہم انہیں کوٹ کر لیتے ہیں، بعض مفسرین انہیں کوٹ کر لیتے ہیں، آپ اور ہم سے مراد مفسرین نے اس کو کوٹ کیا ہوتا ہے. تو یہاں پر اس کا کوئی بھی ہمیں حقیقت نہیں ملتی.
یہی سمجھا جاتا ہے، یہی بات نکل کر آتی ہے کہ فرعون نے دیکھا کہ بنی اسرائیل میں جو تعداد تھی وہ بڑے زیادہ لوگ ہو رہے تھے، ٹھیک ہے، اور بڑھتے جا رہے تھے، اس کو خطرہ ہو سکتا تھا، بہت زیادہ تعداد میں بنی اسرائیل تھے، اس لیے اس نے سوچا کہ ان کو ذرا ختم کیا جائے، ٹھیک ہے۔ اور آج بھی یہی ہوتا ہے اگر دیکھا جائے، الحمدللہ مسلمانوں کی تعداد جیسے جیسے بڑھتی جا رہی ہے، لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے نا، وہی چیز تھی۔ اچھا جی، اب یہ بات تو آپ کو بتا دی کہ جس سال ذبح نہیں کیا جانا تھا اس زمانے میں ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے، اور جس سال موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اس زمانے میں بچوں کو ذبح کیا جاتا تھا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ان کی اماں نے کسی طرح سے اپنی پریگننسی کو تو چھپا لیا، ٹھیک ہے، کہیں گھر سے باہر نہیں نکلی، لوگوں سے نہیں ملی۔ پریگننسی کو چھپانا بہت بڑی بات نہیں ہے، چھپا سکتا ہے انسان، ایک عورت چھپا سکتی ہے، انہوں نے چھپا لیا۔ لیکن اب جب بچہ پیدا ہو گیا، ٹھیک ہے، گھر ہی گھر میں چلے بچہ بھی پیدا ہو گیا، لوگوں کو پتہ نہیں چلا، صرف خاندان والوں کو معلوم ہے، لیکن اب نیا بچہ بالکل 1 دن کا 2 دن کا، اب اس بچے کو کیسے چھپائے؟ بچے کو چھپانا تو ممکن نہیں ہے۔ تو سورہ قصص میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف وحی کی کہ اسے دودھ پلا، پھر جب تو اس پر ڈرے تو اسے دریا میں ڈال دے، اور نہ ڈر نہ غم کر، بے شک ہم اسے تیرے پاس واپس لانے والے ہیں اور اسے رسولوں میں سے بنانے والے ہیں۔ یہ سورہ قصص کی آیت نمبر 7 ہے۔ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے کہ جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف وحی کی کہ اسے دودھ پلا، یعنی ڈرو مت، اس کو دودھ پلاؤ، اور جب آپ کو ڈر لگے کہ اب کوئی صورتحال نہیں ہے، ٹھیک ہے، لوگ اس کو ذبح کرنے آ جائیں گے بچے کو، تو اس بچے کو دریا میں ڈال دینا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ڈرنا بھی نہیں ہے، غم بھی نہیں کرنا، ہم اس بچے کو واپس تمہارے پاس لے کر آئیں گے، بلکہ بشارت دی کہ وہ بچہ رسولوں میں سے ہوگا۔ سبحان اللہ، یہ بشارت کب دے دی؟ جب وہ پیدا ہوا، موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اچھا، یہاں پہ لفظ آیا ہے کہ موسیٰ کی ماں کی طرف ہم نے وحی کی۔ وحی کا اگر لفظی معنی، لٹرل میننگ لیا جائے تو وہ ہوتا ہے خفیہ اور تیز اشارہ۔ اب وحی وہ نہیں ہے کہ فرشتہ آیا اور بتا کر گیا، ٹھیک ہے، وہ والی وحی نہیں ہے، بلکہ وحی کا مطلب ہوتا ہے کوئی بات دل کے اندر ڈال دینا، الہام ہونا ہوتا ہے نا، کوئی بات اللہ کی طرف سے بالکل پختہ ڈل جائے، اسے کہتے ہیں وحی۔ اوکے، تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی وحی کیسے آ سکتی ہے؟ وحی تو رسولوں پر آتی ہے، تو جو الہام ہوتا ہے اللہ کی طرف سے، جو بات ڈالی جاتی ہے نا، اس کو بھی وحی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اوکے جی، پھر کیا ہوا؟ اچھا، وحی کے بارے میں کچھ باتیں ہیں، وہ بھی یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں کہ تمام علماء کا اس بات پر اجماع ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی جو ماں تھی، ظاہر سے باتیں نبی نہیں ہو سکتی تھیں، کیونکہ تمام انبیاء جو تھے وہ مرد ہوا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اچھا، کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں، کچھ مفسرین، کہ کوئی فرشتہ آپ کے پاس آیا تھا، اور ہو سکتا ہے کہ ایسا بھی ہو، کیونکہ مریم علیہ السلام کے پاس بھی تو فرشتہ آیا تھا جس نے عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی بشارت دی تھی، واللہ عالم۔ لیکن زیادہ تر مفسرین یہی کہتے ہیں کہ ان کو الہام ہوا تھا، یعنی ان کے دل کے اندر یہ بات ڈال دی گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو وحی کی کہ اپنے بچے کو کچھ مدت تک دودھ پلائے، یعنی جو اس کی ابتدائی غذا ہے، ٹھیک ہے، جو اس کو ضرورت ہے وہ اس کو مل جائے بچے کو، کیونکہ ماں کا دودھ بچے کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے، اور جسم تھوڑا اس لائق ہو جائے کہ وہ چیزوں کو برداشت کرنے لگے۔ اور اس کے بعد یہ بھی ہے کہ جب تھوڑا بچہ مضبوط ہو جائے گا، تاکہ جب دریا میں ڈالا جائے گا تو اس کا جسم اس چیز کو برداشت تو کر سکے ایک بچہ، ٹھیک ہے۔ اور
اب وہ بچہ اتنے دن تک ماں کے پاس رہا، کتنے دن رہا واللہ عالم، اس کی تفسیر ہمیں نہیں ملتی، 1 دن رہا، 2 دن رہا، 10 دن رہا، 15 دن رہا، واللہ عالم، کتنا ٹائم رہا نہیں معلوم، لیکن وہ رہا، 6 مہینے رہا نہیں معلوم، 6 دن رہا نہیں معلوم، لیکن اتنے دن رہا کہ وہ اپنے بچے کو آرام سے دودھ پلاتی رہے. اور ہاں جب ایسا ہوا ہوگا کہ بہت زیادہ پکڑ دھکڑ شروع ہو گئی، بہت زیادہ محسوس ہوا کہ اب بچے کو چھپایا نہیں جا سکتا، ہو سکتا ہے بچہ تھوڑا بڑا ہو گیا ہو، 4-5 مہینے کا ہو گیا، واللہ عالم، لیکن جب ایسا خطرہ محسوس ہوا کہ اب اس بچے کو مشکل ہے چھپانا، تو اللہ کا حکم کیا تھا کہ جب آپ کو خطرہ محسوس ہو تو آپ اسے دریا میں ڈال دو. اور اللہ نے یہ بھی کہا کہ بالکل ڈرنا نہیں ہے، کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. اب موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے یہی کیا کہ ان کو دریا میں ڈال دیا. مفسرین نے اس آیت میں اللہ کے کلام کا اعجاز بیان کیا کہ اس مختصر سی آیت میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی جو ماں ہے ان کو 2 چیزوں کا حکم دیا. کیا کہا؟ دودھ پلا اور اسے دریا میں ڈال. 2 چیزوں سے منع کیا، کیا کہ ڈرنا نہیں ہے، غم نہیں کرنا. 2 چیزوں کا وعدہ کیا اور خوشخبری دی، کیا کہ بے شک ہم اسے تیرے پاس واپس لائیں گے اور اسے رسولوں میں سے بنائیں گے. کتنی ساری چیزیں اس ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی. اب موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے موسیٰ علیہ السلام کو صندوق میں رکھا اور ان کو دریا میں ڈال دیا. ساتھ ساتھ ان کی بہن سے کہا کہ وہ ان کے پیچھے چلی جائیں. تو موسیٰ علیہ السلام جو دریائے نیل ہے مصر میں، اس میں صندوق میں تھے، اور ان کی بہن جو تھی وہ کنارے کنارے سے جا رہی تھی. سورہ قصص میں ہے کہ اور اس نے اس کی بہن سے کہا کہ اس کے پیچھے جا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے کہا موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے کہ ان کے پیچھے پیچھے چلی جائیں. بس وہ ایک طرف سے دیکھتی رہی اور وہ شعور نہیں رکھتے تھے. کیا مطلب ہوا؟ کہ وہ کنارے پر رہتے رہتے چلتی جا رہی تھی اور اپنے بھائی کو دیکھتی جا رہی تھی کہ کسی کو اور شعور نہ رہا، کسی کو یعنی کسی کو معلوم ہی نہیں چلا کہ وہ بچی جو تھی وہ بھی ساتھ میں جا رہی ہے. یہاں سے مفسرین کہتے ہیں کہ ان کی عقل مندی بھی پتہ چلتی ہے کہ ان کی بہن کچھ اس طرح سے اپنے بھائی کو دیکھ رہی تھی کہ لوگوں کو پتہ بھی نہ چلے. پھر اس کے بعد سورہ قصص کی نیکسٹ آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو فرعون کے گھر والوں نے اسے اٹھا لیا تاکہ آخر ان کے لیے دشمن ہو اور غم کا باعث ہو. بے شک فرعون اور حامان اور ان کے لشکر خطا کار تھے. اب ہوا یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کا جو گھر تھا وہ دریائے نیل کے کنارے پر فرعون کے محل کے بالائی جانب تھا. انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو ایک صندوق میں ایک نہر تھی، نیل، دریائے نیل، ٹھیک ہے، وہاں پہ اب وہ ایک کنارے پر فرعون کا محل تھا. موسیٰ علیہ السلام کو ایک صندوق میں ان کی ماں نے ڈالا اور پانی میں ڈال دیا. بہتا ہوا وہ صندوق کہاں پہنچا؟ فرعون کے محل کے پاس. اب جب لوگوں نے دیکھا، ظاہر سی بات ہے محل کی حفاظت ہوتی ہے، جب لوگوں نے دیکھا تو فرعون جو فرعون کے لوگ تھے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کا جو صندوق تھا وہ نکال لیا. اب ہونا کیا تھا؟ ہونا تو یہ تھا نا کہ بچے کو جیسے ہی دیکھتے انہیں معلوم تھا کہ بنی اسرائیل کا بچہ ہے، اس کو قتل کر دیتے. لیکن ایسا ہوا تو نہیں، ٹھیک ہے، ایسا ہوا تو نہیں. کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ اللہ کی منشا یہی تھی. یہاں پر ایک بات آپ لوگوں کو کہوں کہ آپ دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی منشا کیسی ہوتی ہے. ایک بچہ چھوٹا سا ہے نا، پیدا ہوا ابھی، کتنے دن کا ہے یا مہینے کا ہے کچھ نہیں معلوم، چھوٹا سا بچہ ہے جو صندوق میں آ جائے. وہ بچہ، اس کی ماں اس بچے کو دریا میں ڈال رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کا حکم ہے. کیسے ان تک پہنچا واللہ عالم، لیکن اللہ کا حکم ہے. بچے کو ڈال دیا. اب یہ دیکھیں کہ وہ فرعون کے پاس پہنچ بھی گیا اور وہ لوگ بچوں کو ڈھونڈ رہے تھے جنہیں انہیں ذبح کرنا تھا. اس کے باوجود ان لوگوں نے اس بچے کو اپنے پاس لے لیا. اسے کہتے ہیں اللہ کی پلاننگ. اور میں اتنے ہی قصے پر اس کو اینڈ کروں گی، ٹھیک ہے.
اس کے بعد کا کیا ہوا انشاءاللہ نیکسٹ ویک ہم دیکھیں گے. لیکن میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ ہم لوگ کتنا ڈرتے ہیں نا اپنی چیزوں کو لے کر، اپنی باتوں کو لے کر، اپنی پلاننگز کو لے کر. کیا ہوگا؟ ہائے کل کیا ہوگا؟ ہماری آدھی زندگی تو اس میں ہی گزر جاتی ہے، ارے کل کیا ہوگا، میرے بچوں کا کیا ہوگا، ہے نا. میں بڑھاپے کے لیے تو کچھ رکھا ہی نہیں بھائی، اس کا کیا ہوگا، آگے کیا ہوگا، ایسا ہو گیا تو کیا ہوگا، ویسا ہو گیا تو کیا ہوا. یہ بتائیں لاک ڈاؤن لگا تھا، اس میں ہم مرے تو نہیں، اس میں بھی اللہ نے ہمیں کھانا دلوایا یا نہیں دلوایا بتائیے. کھانا تو ہم نے جب بھی کھایا ہے نا. آکسیجن کی کمی ہو گئی تھی، آکسیجن کے سلنڈر لے کے لوگوں نے زندگی گزاری. جنہوں نے جانا تھا دنیا سے چلے گئے، جنہوں نے بچنا تھا آپ اور ہم آج بھی یہاں پر موجود ہیں، ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہیں. تو اللہ نے جو کرنا ہے، میں یہاں پہ ایک مارک لگا دوں کہ ہم نے یہاں تک پڑھ لیا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے جو کرنا ہے وہ ہو کر ہی رہے گا. ٹھیک ہے. ہمارا ڈر ہوتا ہے، ہم ڈرتے ہیں کہ کیا ہوگا آگے، کیسے ہوگا. لیکن جب یہ جو سیرت ہوتی ہے نا، ان کو پڑھنے کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ ان سیرتوں کو پڑھیں ہم، اور ان سیرتوں کو پڑھ کر ہم دیکھیں کہ جب اللہ کرنے پر آتا ہے نا تو کیسے مدد کرتا ہے. سبحان اللہ. تو الحمدللہ ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی. ٹھیک ہے. جس سال وہ کیا جاتا تھا، ذبح کیا جاتا تھا، اس سال آپ پیدا ہوئے. ٹھیک ہے. جس سال ذبح نہیں ہوتا تھا اس زمانے میں ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے. موسیٰ علیہ السلام کیسے دکھتے تھے، ان کے اندر کیا عیب تھا وہ بھی ہم نے دیکھا، اور کیا شرف حاصل ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان سے کلام کرتے تھے. پھر آگے چل کر وہ ساری چیزیں ہم دیکھیں گے. آگے اور بھی ہم بہت ساری چیزیں پڑھیں گے، اور یہ پڑھنا ہمارے لیے اس لیے ضروری ہے کیونکہ ابھی 15ویں رکوع تک تقریباً 10 رکوع ہم انہی کے بارے میں انشاءاللہ پڑھنے لگے. اور پورے قرآن میں نے جیسے کہا تقریباً 73 صورتوں میں آپ کا تذکرہ ہے. اب جیسے یہ جو میں آپ کو پڑھ کے سنائی تھی سورہ قصص کی آیات ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ بہت بعد میں آئی ہیں. تو اب سورۃ البقرہ میں پھر ہم کیسے سمجھیں گے ان چیزوں کو، تو اس لیے ہر چیز انشاءاللہ اچھے سے سمجھیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.